اول محترمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے شوہر ڈائریکٹر، ہمارے شوہر وزیر، بیویاں بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں۔ کائنات کا شاید واحد جوڑا ہے جس پہ شوہر اپنی بیوی پر فخر کرتا ہے۔ تھک کر تو نہیں سو رہے آپ حضرات؟ زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی مجلس کو؟ یہ دنیا کا ایسا جوڑا ہے جس پہ مولا کائنات فخر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور وہ قصہ یہ ہے کہ جب امیر شام نے میرے مولا علی کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں اور آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں، ہم میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور معاملات کو طے کر لیتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ تو میرے مولا نے جواب دیا ایک نظم کی صورت میں۔ مولا کا وہ کلام اگرچہ دیوان علی بن ابی طالب میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ کلام آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے سیرت امیر المومنین کے اندر لکھا ہے۔ مولا نے خط کی صورت میں، خط جو لکھا اس کو منظوم صورت میں جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا، توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلا شعر میرے مولا علی کا، توجہ مجھے آپ سے اس سے زیادہ چاہیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام طرا، توجہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ تم بھی بڑے ہو اور میں بھی بڑا ہوں، خبردار تم نے اگر اپنے ساتھ میرا مقایسہ کیا ہو۔ توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں میں اسلام کے معاملات میں تم سب سے زیادہ سابق ہوں اور اسبق ہوں۔ اسلام کی خدمت میں، اسلام کی بلندی میں، ترقی میں علی تم سب سے زیادہ آگے ہے۔ سبقتکم الی الاسلام طرا۔ دوسرا مصرع دیکھیں میرے مولا کا، یہ عزیزان گرامی ایک ایسا عقیدہ خود مولا بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم سب کا عقیدہ ہے۔ مولا گویا ہمارے عقیدہ کی تائید فرما رہے ہیں، ہمارا عقیدہ مولا کے فرمان کے مطابق ہے۔ دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں نہ گنا جائے۔ مُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي۔ دوسرے شعر کے اندر فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَزْهَى وَيَمْسَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّي، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے۔ تم بتاؤ تمہارا کوئی ایسا بھائی ہے؟ تیسرے شعر میں فرماتے ہیں وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، نبی کی بیٹی میری راحت جان ہے، میری روح ہے، میرا دل ہے۔ سارے دنیا کی عورتیں اپنے شوہروں پر فخر کریں، یہ علی ہے جو فاطمہ زہرا پر فخر کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر چوتھے شعر کے اندر فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، عجیب ترکیب ہے مولا علی کی، اور نبی کے دو بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، نبی کے دو بیٹے حسن و حسین وہ میرے بیٹے ہیں۔ فَمَن مِّنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کر سکے؟ جناب سیدہ کی عظمت اور بلندی، عزیزان گرامی، ایک ایسا وجود جس پہ ہم اور آپ ساری زندگی غور کرتے رہیں تو کم ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس پر ہر امام معصوم نے گریہ کیا ہے۔ شہادت کے ایام ہیں، بی کی فضیلت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ مجہولۃ قدرها ومجہولۃ قبرها، سرۃ اللہ فی العالمین، جو عالمین میں اللہ کا سب سے بڑا راز ہو، جس کی قدر بھی مجہولہ، جس کی قبر بھی مجہول۔ ہم کہاں ڈھونڈیں سیدہ کی قبر کو؟ تبھی تو پوری دنیا سے زائرین جناب معصومہ کے حرم میں آ کر جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ جس نے قبر معصومہ کی زیارت کر لی اس نے فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کر لی۔ میں کہوں گا ایام فاطمیہ کو قم میں
مرکزی حیثیت ہو، اس لیے کہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر اگر ملی ہے تو وہ معصومہ کی قبر ملی ہے۔ بزرگوں نے ریاضتیں کی ہیں، ریاضتوں کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اگر زہرا کی قبر کی زیارت کرنی ہے تو معصومہ کی قبر کی زیارت کرو۔ میں بی بی کا شکریہ ادا کروں گا۔ بی بی، آپ نے ہم سب کو ایام شہادت میں اپنے حرم میں بلایا ہے، جس طرح دنیا میں سعادت عطا کی ہے ایسے ہی آخرت میں بھی ہماری شفیع رہی ہے، ہم سے راضی رہی ہے۔ عزادارو، جس کے مصائب کو سننے اور بیان کرنے کے لیے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، اس کے مصائب کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ائمہ کی سیرت پر غور کرنا ہوگا۔ میں ایک جملہ کہہ کر اور آگے بڑھوں کہ ہمیں بی بی کی قبر نہیں ملی مدینے میں۔ روایت کہہ رہی ہے کہ محراب اور منبر کے درمیان، قبر پیغمبر کے اور محراب کے درمیان زیارت نامہ پڑھ لو۔ عزادار سے اور زائر سے اور عمرہ اور حج کرنے والے سے روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کی جالی اور زری کی طرف رخ کر کے، حجرہ سیدہ کی طرف رخ کر کے فاطمہ زہرا کا زیارت نامہ پڑھ لو۔ دوسری روایت کہتی ہے بی بی کا اگر تمہیں زیارت کرنا ہے تو پھر بی بی کی قبر ڈھونڈو جنت البقیع میں جا کر۔ میں جنت البقیع میں حضرت ام البنین کی قبر پہ کھڑا تھا، لبنانی عزاداروں کا قافلہ آیا اور وہ نوحہ ہی یہ پڑھ رہے تھے، اے عباس تمہاری ماں کی قبر تو مل گئی، اجرکم علی اللہ۔ ہمیں ذرا حسین کی ماں کی قبر کا پتہ بتا دو۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں نہ قرار دے۔ ہمیں قبر زہرا نہیں مل رہی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم قم آ گئے ہیں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینے لے چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو، میرا بھی ارادہ ہے کہ مصائب کا دورانیہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ ان مجالس کا بڑا فلسفہ گریا ہے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے۔ رو رہے ہیں، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یہ ہمارے امر کو احیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ ہماری مظلومیت کو عام کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ زہرا کے اوپر ہر ایک امام معصوم نے گریہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر کو تب کی کیفیت ہے رونے والوں۔ میرے مولا نے اپنے غلام سے کہا مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈالو۔ جب وہ ٹھنڈا پانی ڈالنے لگا تو امام بار بار فرمانے لگے یا زہرا، یا زہرا۔ غلام نے پوچھا مولا آپ اپنی دادی کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بڑی تکلیف کو سوچا کرو۔ مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنی دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو یاد کر رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں بشار مکائی جو امام کے شاگرد ہیں، امام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ حضرت کھجور تناول فرما رہے ہیں، خرمے کا دانہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آواز دے کر کہا، سلام کیا، میں نے مولا سے کہا مولا میں بازار سے گزر کر آ رہا ہوں، میں نے بازار میں دیکھا کہ چند سپاہی ایک عورت کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں؟ اگر اسی مجمع میں آ کر کوئی عورت چلا کر کہے کہ مجھے روڈ پر کسی نے مارا ہے تو آپ سب جائیں گے نا اس کی حمایت کے لیے۔ مارنے والوں کو پوچھیں گے جا کے تم نے ایک خاتون پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ سلام ہو فاطمہ زہرا کی اولاد پر۔ کوفے میں ہاتھ اٹھتے رہے، شام میں ہاتھ اٹھتے رہے، اور یہ کوفہ اور شام میں ہاتھ نہ اٹھتے اگر مدینے میں ہاتھ نہ اٹھا ہوتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تھک کر نہیں روئے عزادارو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں۔ اجرکم علی اللہ۔
کہنے لگا مولا میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، ایک خاتون کو سپاہی مارتے ہوئے جا رہے تھے۔ امام نے فرمایا تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کیوں مار رہے تھے؟ کہ مولا میں نے پوچھا، وہ بازار سے گزر رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی، وہ گری، اور جیسے ہی وہ گری تو اس کی زبان سے بے ساختہ جملہ لکھنا، اللہ فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ یہ جملہ سپاہیوں نے سن لیا، اس پر ہاتھ اٹھانے لگے، اسے تازیانے مارنے لگے۔ سنیں گے کیا ہوا؟ امام کے ہاتھ میں کھجور کا دانہ تھا، میرے مولا نے واپس رکھ دیا، فوراً مصلی عبادت بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ بلند کر لیا، یا اللہ تیری فاطمہ کے چاہنے والی ہے، یا اللہ تیری فاطمہ سے محبت کرتی ہے، اجرکم اللہ۔ ابھی میرے مولا کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پیغام آیا کہ ضمانت لینے کے لیے کوئی پہنچ گیا ہے۔ کتنا احساس ہے جناب امام صادق ہو، اجرکم اللہ۔ میں بی بی سے معافی مانگ کر ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ جناب زکریا ابن آدم کہتے ہیں کہ میں امام رضا کی خدمت میں تھا، میں نے دیکھا کہ غلام اپنی گود میں امام محمد تقی کو لے کر آیا ہے، گویا امام کا سن بہت کم ہے، امام کی خدمت میں لا کر اپنے فرزند کو بٹھا دیا، حضرت کے فرزند کو۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ امام محمد تقی کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، کبھی زمین پر ہاتھ مارتے ہیں اور روتے ہیں۔ میں نے امام سے پوچھا مولا آپ کا یہ فرزند ایسے کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم خود پوچھو یہ کیوں رو رہے ہیں۔ زکریا کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا ہے فرزند امام آپ کا یہ گریہ کیوں ہے؟ تو جواب دیا آج میری دادی زہرا کی شہادت کا دن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں اور رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو پھر ایک مرتبہ لے لے چاہیے، رونے آئے ہیں۔ ابن قتیبہ دینوری نے الامامۃ والسیاسہ کے اندر یہ 2.5 صفحوں کی روایت لکھی ہے۔ پوری مسجد آئی تھی بی بی کے دروازے پر۔ دیکھیے بعض جملے پورا مقتل ہیں، طویل مصائب ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ایک جملہ پورا مقتل ہوا کرتا ہے۔ بی بی کے دروازے پر پوری مسجد آئی ہے، اور جب میری بی بی نے دروازے کی پشت سے دروازے کی اس جانب سے آواز دینا شروع کی، بابا یہ آپ کی امتیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے میرے دروازے پر آ گئے ہیں اور کہتے ہیں علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر میں گھس آئیں گے۔ یہ جملہ میری بی بی نے فرمایا میں علی کو باہر نہیں جانے دوں گی، کہ اگر علی باہر نہ آئے تو ہم گھر میں آ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ خود ایک بہت بڑے مصائب کا پورا باب ہے کہ فاطمہ کے گھر میں گھس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی، مجلس کے بعد ایک عزادار کہنے لگا مولانا آپ نے مصائب کم پڑھے، تو میں نے جملہ کہا کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ مصائب میں یہ جملہ کیا کم مصیبت کا جملہ ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ صاحب فتوی تمباکو آیت اللہ شیرازی 3 گھنٹے بے ہوش رہے اس جملے کے اوپر۔ نجف اشرف میں ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، انہوں نے آواز دے کر کہا بھائی ہمیں رونے دو، اتنی جلدی جلدی جملے کہہ کر آگے مت بڑھو۔ اور ایک جملے پر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ اور وہ جملہ کیا تھا سنیں گے؟ وہ جملہ یہ تھا جب ذاکر نے کہا نا کہ زینب کو دربار میں لایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں، عزادار و پر سے کیا یاد ہے؟ یہ جملہ بھی مکمل مقتل ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں گھس آئیں گے۔ میری بی بی نے فرمایا اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، کہنے لگے کوئی رہتا ہو ہم گھر میں گھس آئیں گے۔ تب میری بی بی نے فریاد کی تو لوگ منہ موڑ موڑ کر رونے لگے۔ ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ سب چلے گئے الا 10 افراد باقی رہ گئے، اور ان 10 افراد نے عزاداروں کیا کیا؟ بس میں جملہ کہہ کر مصائب مکمل کر رہا ہوں، اس کے بعد فرحان آئیں گے نوحہ پڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جملہ یہ کہا گیا، توجہ چاہوں گا رونے والوں کی توجہات مدینے لے جانا چاہتا ہوں۔ جملہ یہ کہا گیا اللہ اکبر، بی بی فرما رہی ہے نہ بابا آپ کے بعد یہ امتیوں کو کیا ہو گیا؟ تو جملہ یہ کہا گیا اے قنفس اس دروازے کو آگ لگا دے۔ وہ ظالم آگے بڑھا، بس اسی پہ مجلس مکمل ہو رہی ہے، لکڑیاں لے کر آگے بڑھا، اور بی بی کا دروازہ جو آپ پیچھے پینافلیکس کے اوپر لگا ہوا ایک دروازہ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے تصورات کو لے جائیے ذرا مدینے کے اندر۔ ایک لکڑی کا دروازہ ہے، وہ دروازہ وہ ہے جس پہ ملک الموت رکتا ہے، وہ دروازہ وہ ہے جس پہ ملک الموت
رک کر کہتا ہے کہ یہ گھر کیونکہ زہرا کا گھر ہے، وہ دروازہ وہ ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، وہ دروازہ معمولی دروازہ نہیں ہے، وہ دروازہ لکڑیوں کا دروازہ نہیں ہے، وہ عظمتوں کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی عزادارو۔ جب دروازہ نیم سوختہ ہو گیا، مجلس مکمل ہو رہی ہے، جب دروازہ نیم سوختہ ہو گیا تو اسی ظالم نے اپنے غلام سے کہا لگت مار کے گرا دے۔ جب اس پہ لگت آئی ہے اور دروازہ جلتا ہوا دیوار کی طرف گیا ہے تو آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے مرثیہ لکھا ہے، مرثیے میں جملہ کہتے ہیں آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود، وہ سینہ جو اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود کہ سزاوار آن در و دیوار بود، اسے دروازے اور دیوار کے درمیان کچل دیا گیا۔ مزید اسی مرثیے کے اندر لکھتے ہیں اس دروازے میں ایک لوہے کی کیل تھی جس نے زہرا کی پسلیاں توڑ ڈالی، آواز آئی ہے فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ شہید ہو گیا۔